رخسار صاحب کچھ بے روزگار بھی ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، تو اچھی نوکری تلاش کرنے کے لیے بھی اگر کوئی عمل یا کوئی وظیفہ آپ بتا سکیں؟ اچھا، اس میں تو میں بڑا سمجھ لیں اسپیسیفک رہتی ہوئے ٹو دا پوائنٹ آپ کو آنسر دے رہا ہوں. جی اگر اس حوالے سے ہے تو سورہ ال عمران آیت نمبر 31، اس کو 111 بار یا 313 بار اپنے ورد میں رکھیں. اس کے علاوہ درود ہزارہ یا اللہ اس کو پڑھتے رہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور جب بھی آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں کسی جگہ پہ تو سورہ ال عمران کی ایک تسبیح 111 بار کر کے جائیں. اور ایک چوتھی تسبیح ہے، یعنی کہ جو بیسیکلی وہ دو تسبیحات ہیں، سورہ ال عمران آیت نمبر 31 اور دوسری سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح. انٹرویو دینے جانے سے پہلے ہاں جی، یہ دو چیزیں آپ پڑھ کے انشاءاللہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے، میں کہتا ہوں کرم ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے. دیکھیں آپ کو کیسی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، کیونکہ ایک عنصر آ جاتا ہے جسے ہم تسخیر بولتے ہیں کہ آپ جہاں بھی جائیں لوگ آپ کے دیوانے ہو جائیں، آپ جہاں بھی جائیں آپ آنکھوں کا تارا بن جائیں. تو اس حوالے سے یہ جو سورہ آل عمران آیت نمبر 31 ہے یہ بہت شاندار ہے. اگر آپ ادھر جاتے ہیں باقیوں سے آپ علیحدہ نظر آئیں گے ماشاءاللہ، کیونکہ اس میں ایک تسخیر کی دولت پائی جاتی ہے. اس وظیفے کے بارے میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، کہ انسان اور جنات تو دور کی بات، اس کو پڑھنے والے کے جنگل کے جانور بھی مطیع ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ یہ ایسی خاص آیت مبارک ہے، تو اس کو پڑھیں، ساتھ درود ہزارہ اور یا اللہ پڑھیں. ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں اور مجھے کریں. نوکری تو مسئلہ ہی نہیں پھر الحمدللہ. اچھا رخسار صاحب، ہماری بہت سی بہنیں ایک مسئلے کو لے کے پریشان ہوتی ہیں کہ بے اولادی ہے، اور اس کے لیے وہ بہت سے فراڈیوں کے پاس، نوسر بازوں کے پاس جاتی ہیں اور ان کا استحصال کر لیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر سب کچھ ہو ہی رہا ہے. تو بے اولادی کو دور کرنے کے لیے، اولاد نرینہ حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی وظیفہ ہے تو وہ بھی ہمارے ناظرین کے لیے بتا دیں. اچھا، اس حوالے سے جو آپ نے بتائی ہے کہ یہ جو عجیب و غریب قسم کے گھٹیا لوگ جی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، شیطان لوگ، ان سے تو بار بار میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارا مقصد ہی ان کا قلعہ کما کرنا ہے. ہم جو اجازتیں دے رہے ہیں آپ پورے یوٹیوب پہ دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں، یہ وہ خاص الخاص وظائف ہیں، یہ خاص الخاص وظائف ہیں جن کی اجازتوں کے لیے لوگوں نے لوگوں کے برتن دھوئے ہیں، ٹانگیں دبائی ہیں، ساری زندگی پیچھے ان کے پھیرے، اور یہ پھر بھی اجازتیں نہیں ملتی. اور ہم ادھر آ کے اپنے سلسلے کی نسبت سے عام اجازتیں دیتے ہیں. ابھی یہ ذی الحج کا مہینہ گزرا ہے، یقین کریں دل باغ باغ ہو جاتا ہے جب ایک شخص آ کے ہمیں کہتا ہے، ہم نے اسے دیکھا بھی نہیں ہوا آمنے سامنے، اور وہ کہتا ہے میں نے نادی علی شریف کی زکوٰۃ ادا کر دی، میں نے چہل کاف پڑھ لی، میں نے سورہ مزمل شریف کا عامل بن گیا ہوں، میں نے سورہ کوثر شریف کا عمل کر لی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، الحمدللہ پوری دنیا سے کالز آتی ہیں. کوئی یو کے بیٹھا ہوا ہے، سویڈن بیٹھا ہوا ہے، یوگنڈا میں بیٹھا ہوا ہے، کینیا میں، بالٹک اسٹیٹ سے، آسٹریلیا سے، بنگلہ دیش سے، نیوزی لینڈ سے، انڈیا سے. اور یہ ہمارے لیے خوش قسمتی نہیں ہے کہ پوری دنیا میں آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک لشکر تیار ہو رہا ہے. تو ان لوگوں سے بچنا چاہیے. اور پیسے تو کسی کو دے ہی نہ، دو چیزیں کی قسم کھا لیں. ایک، کسی بھی پیر کو، کسی بھی عامل کو، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں، ایک اپنے گھر نہیں لے کے آنا، کاروبار والی جگہ پہ نہیں لے کے جانا، اور دوسرے پیسے نہیں نکالنے جیب سے. یہ وہ اللہ کا نور ہے جو پیسوں کے ساتھ بکتا ہی نہیں ہے. سیدھی سی اور صاف بات ہے، بات کو میں ختم کرتا ہوں. جو لوگ، کچھ ایسے لوگ ہیں ہمارے خواتین کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے نا اپنے معاشرے میں، وہ بابا بہت چنگا، کچھ نہیں لیندا، جتنے دے دو وہ اتنے چپ کر کے رکھ لیتا ہے. بس جتنے رکھنے وہ بس گلے میں ڈال دو، وہ صدقہ خیرات، تکیے کے نیچے رکھ دو، بس جتنے دینے، 100 دے دو، 50 دے دو، چپ کر کے رکھ لینا. یہ کیا یار عجیب و غریب قسم کی بات ہے. ہمیں تو خاص طور پہ منع کیا گیا. میرے ماں جی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 2 نصیحتیں مجھے کی تھیں کہ ایک، پتر کدی کسی کے گھر نہیں جانا، دوسرا کدی کسی کو پیسے نہیں لینے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے بدقسمتی سے. کئی لوگ آتے ہیں ان بادشاہ سنا کے، سب بہت شکریہ، میں تو یار تیری مہربانی کو خدا کا خوف کرو. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اپنے ہاتھ سے اپنا صدقہ خیرات کرو، آپ اپنے ہاتھ سے چیز بانٹو، مسجد میں جا کے بانٹو، ایسا کرو. اور جو آپ کا دوسرا سوال ہے اولاد کے حوالے سے، اس کے اوپر آتا ہوں. 2 وظائف ہم نے بتائے ہوئے ہیں.
ایک بتایا ہوا ہے اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے، اور دوسرا بتایا ہوا نادی علی شریف کے حوالے سے. دونوں میں سے جو بھی کوئی کر لے گا اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اس کی گود ہری بھری ہوگی، خالی نہیں رہے گی ماشاءاللہ. جو نادی علی شریف والا ہے وہ 2 سیب کا عمل ہے، 2 کھجوروں کا عمل ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہی خواتین کا نیا سرکل شروع ہو وہ 2 کھجوریں لیں، دونوں کے اوپر 41 مرتبہ نادی علی شریف پڑھ کے دم کر لیں، ایک میاں کھا لے ایک بیوی کھا لے، اور اس کو 3 سرکل تک جاری رکھیں. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کرم نواز